ہم نے ایک بات دین کی سمجھنی ہے کہ پوری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی. پوری کائنات رب نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی. اگر حضور کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ دنیا نہ بناتا. تو پوری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی، اور جب محبوب کے ذکر کو بلند کیا تو فرمایا لاکا محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس سے ہم نے وہ تھوڑے مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں سیکھنی اور سمجھنی. دو باتیں میں نے عرض کی کہ محبوب کے ذکر کو بلند کیا محبوب کی خاطر. پوری کائنات بنائی رب نے محبوب کی خاطر. اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کریم کو اتنی عزت، عظمت اور شان اور بلندیاں عطا فرمائیں کہ کائنات بنائی تو اس محبوب کی خاطر، اور محبوب کے ذکر کو بلند کیا تو محبوب کی خاطر بلند کیا. اتنی محبت، اتنا پیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مدینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے لیے محبوب کبریا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. محبوب خدا، محبوب کبریا. حضور اللہ کے محبوب ہیں. حضور اللہ کے محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے. محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے. نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں. تو حضور کا مقام ذرا دیکھیں. وہ تو بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، لیکن وہ بے نیاز ہو کر قرآن میں اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب، اپنے محبوب کی بارگاہ کا احترام، اپنے محبوب کی بارگاہ کی تعظیم خود بے نیاز رب قرآن میں سکھلا رہا ہے. استاذ کا ادب شاگرد کرتا ہے، ماں باپ کا ادب اولاد کرتی ہے، اور شیخ کا ادب مرید کریں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے وہ تو بے نیاز ہے. اس کی شان ہے اللہ الصمد. وہ بے نیاز ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ خالق ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میلاد والے پیارے محبوب کی تعظیم اور توقیر اور بارگاہ کا ادب بے نیاز رب خود قرآن میں سکھلا رہا، بتلا رہا. کیسے ادب سکھایا. اور پھر سوچئے کہ حضور کی عزت، عظمت، حضور کی شان اور مقام کا معاملہ بڑا نازک ہے. مسلمانوں کے لیے حضور کی عزت، عظمت اور شان کا معاملہ بڑا نازک ہے. وہ کیسے؟ سورہ حجرات میں رب ذوالجلال نے نبی کریم کی بارگاہ کا ادب سکھایا، احترام سکھایا، اور اس میں ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تمہاری آواز بھی اور تمہارا لہجہ بھی گفتگو کے دوران بات چیت کرتے ہوئے، تمہارا لہجہ، تمہارا انداز گفتگو اور تمہاری آواز بھی اگر میرے محبوب کی آواز سے ذرا سی بھی اونچی ہو گئی، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. حضور کی بارگاہ کا احترام قرآن میں سکھایا جا رہا ہے کہ دوران گفتگو تمہاری آواز بھی حضور کی آواز سے بلند نہ ہو، لہجہ بھی بلند نہ ہو، انداز گفتگو بھی ایسا نہ ہو
کہ اس میں حضور کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جس سے حضور کی بے ادبی ہوتی ہے وہ ساری زندگی کی کمائیاں ختم ہو جاتی ہیں نیکی کی، اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ بہت بڑی سزا ہے. حضور کی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے توبہ تب کرے گا جب پتہ چلے گا کہ میں نے بے ادبی کی ہے. جب پتہ ہی نہیں چلنا، قرآن فرماتا ہے انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا. تم اپنے آپ کو نیک آدی، نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار سمجھ رہے ہوگے کہ میں بہت نمازی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں اور میں عبادت گزار ہوں. بے نیاز رب نے فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر ذرا سی بھی بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہو گئی، زندگی بھر کی کمائی تمہاری جو نیکیوں کی ہے وہ ساری اکارت جائے گی. وانتم لا تشعرون. اور پھر فرمایا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، فرمایا خبردار میرے محبوب کریم سے اگر بات کرنی ہے تو حضور کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا، نہ اس طرح حضور کو ندا کرنی ہے. جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے محبوب کو بلانا بھی نہیں ہے. کتنی باریک بات ہے. اور بارگاہ نبوت، بارگاہ رسالت کے ادب کی کتنی اعلیٰ کیفیتیں ہیں جو بے نیاز رب نے سورہ حجرات کے اندر ہمیں بتلائی اور سکھلائی. ایک تو یہ مقام. دوسرا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کھانے کی دعوت فرمائی حضور نے. جب دعوت سب صحابہ نے کھانا کھا لیا تو چاہیے تو یہ کہ کھانا کھا چکے، دعوت ہو چکی، اب اپنے گھروں کو چلے جائیں. لیکن صحابہ کے دلوں میں چونکہ حضور کی محبت بڑے اعلیٰ درجے میں تھی، وہ حضور سے مانوس تھے، ان کا دل چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں حضور کی مجلس میں ملے، بیٹھیں، زیارت کریں، گفتگو سنیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام مربت میں منع نہیں فرماتے تھے. مربت میں منع نہیں فرماتے تھے. کھانا کھا لیا ہے، صحابہ بیٹھ جاتے حضور کے پاس. حضور صحابہ کی دل جوئی کے لیے، دلداری کے لیے اور مربت کے لیے حضور منع نہیں فرماتے تھے اور خاموش رہتے. لیکن رب ذوالجلال نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی. آیتیں نازل فرما دی. دیکھیے کتنا نازک مسئلہ ہے ادب مصطفیٰ کا، احترام مصطفیٰ کا. اللہ کریم نے آیتیں نازل فرما دی کہ جب میرے محبوب تمہیں کھانے کے لیے بلائیں، تمہاری دعوت کریں، تو کھانا کھانے کے بعد پھر بیٹھ نہ رہا کرو. جب کھانے کے بعد فراغت ہو جائے، دعا مانگ دی جائے، تو پھر ایسا کرو فوراً اپنے گھروں کو واپس چلے جایا کرو. کیوں منع کیا گیا؟ کہ دعوت کھا لی ہے، کھانا مکمل ہو گیا، اب بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ گھروں کو جاؤ. وہ تو بیٹھتے تھے محبت میں. منع اس لیے کیا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب کی اپنی ذاتی اور بھی کچھ مصروفیات ہیں. حضور کی اپنی بھی کوئی مصروفیات ہیں، حضور کے آرام کا وقت ہے. تم ایسے عاشق ہو، ایسے محبت رکھتے ہو کہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہو اور ان کے آرام کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، ان کی مصروفیات کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، پاس بیٹھ جاتے ہو. قرآن میں باقاعدہ نص آئی اور آیت نازل ہو گئی، حکم آ گیا کہ آج کے بعد جب بھی میرے محبوب بلائیں تو کھانا جب کھا چکو تو پھر بیٹھنا نہیں. میرے محبوب تو تمہیں منع نہیں کرتے، میں بے نیاز رب ہو کے منع کر رہا ہوں
اس لیے کہ محبوب تو تمہاری دلداری کر رہے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں، مربت میں نہیں منع کرتے۔ میں بے نیاز رب اپنے محبوب کی عزت و عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ محبوب کی بارگاہ کا یہ ادب ہے کہ ان کی دوسری مصروفیات کا بھی خیال رکھو، ان کے آرام کا بھی خیال رکھو۔ کھانا کھا چکے ہو، لہذا اب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ بظاہر آپ دیکھیں نا، چھوٹی سی بات ہے نا، لیکن قرآن میں جو کتاب ہدایت ہے، اتنے اہتمام سے ذکر کیا، اتنے اہتمام سے ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ میرے محبوب جو ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار ہیں اور 313 رسولوں کے امام ہیں، اور میں نے پوری کائنات اسی محبوب کی خاطر بنائی ہے، محبوب کے ذکر کو محبوب کی خاطر بلند کیا ہے۔ جس کو جو عزت ملی، جو شان ملی، وہ میرے محبوب کی وجہ سے ملی ہے، لہذا میری بارگاہ میں قدر اس کی ہوگی جو میرے محبوب نبی کی عزت کرے گا، احترام کرے گا، توقیر بجا لائے گا۔ ایک بات یہ باتیں یاد رہیں گی نا، ہمیں ان سے بحث نہیں، ہم کسی سے الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بہت نیچے لوگ چلے جاتے ہیں، بہت نیچے اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بھی انسان محض ہوتا ہے۔ نبی بھی ہماری طرح کا ہی انسان ہے، لیکن سوچئے ذرا کہ جن کے کھانے کی دعوت میں آنے والوں کو بے نیاز رب ہدایات جاری کر رہا ہے، انہیں تعظیم سکھلائی جا رہی ہے کہ یہ ہے میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ آواز بھی حضور کی آواز سے اونچی ہوئی تو عمل ضائع ہو گئے۔ اس طرح میرے محبوب کو بلاؤ نا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ 3 باتیں یاد رہیں گی جی۔ بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بس کیا کہیں، حالات بدل گئے، وہ باتیں نہیں رہی۔ لیکن میں اپنا فرض ادا کروں گا انشاءاللہ، تھوڑے سے وقت میں قیمتی باتیں۔ یہ باتیں نہ کوئی سنتا ہے، لوگ تیار ہی نہیں ہوتے ایسی باتیں سننے کے لیے، ان کا ذائقہ بدل گیا، ٹیسٹ تقریروں کا بدل گیا۔ لیکن ہم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دے ہونا ہے۔ وہ بات جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جس میں ہماری اصلاح ہے۔ دیکھیے ایک اور بات، ادب سکھایا جا رہا ہے نا، جو میرا موضوع ہے جس پر آج میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو قرآن شریف کی تلاوت جب آپ کرتے ہیں، کئی جگہ یہ مقام آئیں گے جو میں بتانے لگا ہوں۔ جب حضرت آدم سے اللہ نے کلام کرنا چاہا اور ندا کی نہ فرمایا یا آدم، حضرت موسیٰ سے جب بات کی تو فرمایا یا موسیٰ، حضرت ابراہیم سے جب بات کی تو فرمایا یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا شعیب۔ ہر نبی کا نام لے کر رب نے بلایا، نام لے کر۔ جب نبی آخر الزمان حضور خاتم الانبیاء میلاد والے آقا کی جب باری آئی نا، پورا قرآن پڑھنے، کہیں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے نام سے ندا نہیں کی۔ جب محبوب کو ندا کی تو فرمایا یا ایھا النبیو، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ سمجھ بھی آ رہی ہے یا ایسے ہی؟ اب سمجھ آئیے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اب میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا جو ادب ہے نا، حضور کا نام ایسے نہیں لیا جاتا جیسے لیا جا رہا ہے۔
ان کا تو ادب ہی بڑا ہے، ان کی تو تعظیم ہی بہت ہے۔ پورے قرآن میں 4 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے، پورے قرآن میں کتنی مرتبہ لفظ محمد صلی اللہ، لیکن لوگ درود شریف نہیں پڑھتے۔ یہ کون بتائے گا آپ کو کہ جب کہ آپ کے کانوں میں لفظ محمد میم ہا یا میم ہا میم دال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے یہ لفظ کانوں میں پڑھیں تو نبی پاک پہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نعت خاں بار بار جب تکرار کرتا ہے نا محمد 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 محمد، یہ جو سکھ علماء کرام ہیں وہ اصلاح فرماتے ہیں کہ حضور کی نام کو آپ نے کیا سمجھا، اس نام لینے کے کوئی ادب ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو بے نیاز رب ہو کہ یا محمد نہیں کہتا، پورے قرآن میں نبی پاک کا نام لے کے نہیں بلایا۔ میں اگر کسی کو بلاؤں گا میں کہوں گا اے اسلم ذرا بات سننا، محی الدین ذرا بات سننا، حاجی غلام دین ذرا بات سننا، ہے جی نام لے کے بلاتے ہیں نا۔ لیکن بے نیاز رب نے پورے قرآن میں نبی پاک کو جہاں بھی ندا کی، آپ کی صفات سے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو ندا کی۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول۔ اے میرے پیارے نبی یا ایھا النبی، اے میرے پیارے یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو صفاتی ناموں سے بلایا۔ پھر سجنوں اندازہ لگاؤ کہ بے نیاز رب نے مدینے والے آقا کی تعظیم اور ادب و احترام ہمیں کیسے سکھایا۔ آج گنبد خضرا کی تصویریں فلیکسوں پہ اشتہاروں پہ چھپتی ہیں، کٹتی ہیں فلیکسیں، گرتی ہیں، بے ادبی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے، اور ہمارے جو گھر تھا والد صاحب والا، اس کی جو ڈرائنگ روم تھا اس میں گنبد خضرا شریف کا بھی نقشہ تھا اور بیت اللہ شریف کا بھی۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے نا تو نظر پڑی تو ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو گئے، یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور زارو قطار رونے لگے، اور کافی دیر تک نبی پاک پہ کھڑے ہو کے درود شریف پڑھتے رہے۔ فرمانے لگے یہ نقشہ جو ہے نا اسے اتار کر لپیٹ کے کپڑے میں بکسے میں رکھ لیں، اس لیے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کا تو ادب و احترام ہی بڑا ہے۔ یہ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر یہ بات سمجھائی کہ ہر عاشق کا اپنا مقام ہے۔ ہمارے دلوں میں آقا کی محبت ضرور ہے، پیار ہے۔ مسلمان تو مسلمان بنتا ہی نہیں، مومن مومن ہوتا ہی نہیں جب تک حضور کی محبت نہ ہو۔ لیکن محبت کرنے والوں میں جو اونچے درجے کے عاشق ہیں نا، وہ تو گنبد خضرا کے نقشے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضور پیر سیال شیخ الاسلام نے جو لفظ فرمائے وہ آج بھی اس کی مٹھاس میرے کانوں میں ہے۔ آپ نے فرمائے انجی بڑا کھڑا ہے نا جی میں حضور دا روزہ ہے، تے وہ تعظیم بھی تے ایویں ہی کرنی ہے نا جی میں حضور دے روزے دی تعظیم کرنی ہے۔ گھروں میں دروازوں میں بیت اللہ کی تصویریں منع نہیں ہیں، آپ گھر میں لگا سکتے ہیں، لیکن ان کی جو حضور سے محبت بڑے اعلیٰ درجے میں تھی نا، فرماتے تھے جیسے بیت اللہ شریف کا احترام ہے نا تو یہ تو خانہ کعبے کا عکس ہے نا، تصویر ہے، یہ بھی اسی طرح ہے نا، لہذا اس کا بھی احترام اسی طرح کرنا ہے جیسے بیت اللہ کا۔ یہ تو عاشقوں کی بات ہے نا، لہذا قرآن تو ادب سکھا رہا ہے نبی کریم علیہ السلام۔ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی، موسم بھی ناخوشگوار ہے۔ دو باتیں میں دل چاہتا ہے آپ کو اور بتا دوں، تاکہ ابھی تک بہت کم مسلمان ہیں، بہت ہی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جن کو حضور کے ادب و احترام کی کچھ خبر ہے، ورنہ وہ یہی سمجھتے ہیں ہمارے نبی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بس ٹھیک ہے،
لیکن ان کی بارگاہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا حساس سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ اللہ کے محبوب جن کی خاطر ساری کائنات بنائی، یہ میلاد منانا کوئی عام شے ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ میلاد منانے پر کون خوش ہوتا ہے؟ کاش کسی صوفی کی آپ کو نظر لگ جائے اور آپ کی یہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ میلاد منانے پر خوش کون ہوتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے یار، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بیٹوں کی سالگرہ ہر سال منائیں، برتھ ڈے منائیں، حضور کا میلاد آئے تو کہتے ہیں ثبوت ہی کوئی نہیں، اور پھر اتنی بکواس کرتے ہیں طرح، جس سے مسلمان کو تو تکلیف ہوتی ہے، جس کا چراغ ہی گل ہو گیا اس کی میں بات نہیں کرتا۔ پھر کہیں گے جی یہ اس کا کیا ثبوت ہے، یہ جھنڈیوں کو اور یہ کو۔ میں نے کہا بھی سارا قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی، سنا کہ علماء کی داڑیاں چٹی ہو گئیں تو آپ کی وہ پرانی رٹ آپ کی اسی طرح لگی ہوئی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ جی کہاں لکھا ہے؟ یہ تو بھائی جگہ جگہ لکھا ہے قرآن میں، حدیث میں۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے بیانات میں کہا ہے کہ جامع ترمذی میں محدثین میں باب باندھے ہیں نا، تو امام ترمذی کی اٹھا لو جامع ترمذی، اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، باب باندھا ہے، بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا یہ وہی ترمذی شریف ہے جس کو پڑھ کے جمعے پڑھاتے ہو، اس میں تو چیپٹر ہے بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی موجودگی میں محفل میلاد ہوئی، اور یہ محفل کہاں ہوئی؟ مسجد نبوی شریف میں۔ کہتے ہیں محفل کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ میں ان سب کی کتابیں، جس کا جی چاہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں کتابیں میرے پاس موجود ہیں، حوالہ انڈر لائن ہے۔ تمام سیرت کی کتابوں میں ہر مسلک، ہر عقیدے کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسٹیج بنایا مسجد نبوی میں۔ کیا بنایا؟ اسٹیج کو عربی میں ممبر کہتے ہیں، ممبر، انگلش میں اسٹیج کہتے ہیں، زبان کا فرق ہے۔ اسٹیج بنا، ممبر بچھایا گیا، اور حضور نے صحابہ کو جمع کیا۔ جب جمع ہو گئے تو فرمایا بلاؤ میرا حسان کہاں ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ کا نعت خوان ہے، حضور کی بارگاہ کا، اور شاعر بھی، دربار رسالت کا شاعر بھی۔ میں پرسوں علی پور چٹھا تقریر کرنے گیا تو وہاں جب وہ ٹائم لینے آئے انہوں نے کہا جی ایک نعت خواں بھی نال لئی آوے جی، چنگی نعت پڑھن والا ہوئے نا نعت خواں، وہ بھی نال لئی آوے جی۔ میں کہ میں تے کل ہی سفر کرنا، میں کسی دی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں کہ تسی آپ ہی بلانا ہے جنہوں بلاؤ، میں ذمہ دار نہیں، نازک دور میں کسی دی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا جی اسی نعت خواں بلانا ہے۔ میں یقین فرماؤ میں علی پور چٹھے گیا اور نعت شریف نعتاں پڑھن، میرے آنسو آ گئے۔ میں کہا واہ مولا، وہ محفل کنی پیاری ہوئے گی جیڑی محفل میلاد سی، نبی پاک دے میلاد دی محفل تے سجی مسجد نبی وچ۔ یہ محفل کرائی ہے شیخ فیصل صاحب نے، کل حاجی محمد نواز صاحب نے محفل کرائی، کل انہاں وال جانا میں مغرب تو بعد۔ انہاں کہا جی میں کر میلاد کرانا نبی پاک، ہر سال میلاد شریف منانا۔ تو اندازہ فرماؤ یہ جڑا کام کر رہے ہیں تسی کر رہے ہو، میلادی محفل جا رہے ہو، یہ مسجد نبوی شریف وچ میلادی محفل سجی، اسٹیج لگا، اسٹیج نبی پاک نے بنوایا، تے ممبر بلایا، نعت خواں بھی بلایا، کون؟ حسان بن ثابت۔ میں نعت خواں دا نام ہی دس دینا، یہ شاعر بھی سن، یہ کلام لکھ دے سن۔ نبی پاک جلے اسٹیج بن گیا نا تو بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا حسان چڑھ جا اسٹیج اتے تے ممبر تے بہ کے تے میرا میلاد پڑھ، میں ذمہ داری نہ لاکھنا، جدوں تک میری زندگی ہے میں یہ حوالے بخان واسطے تیار ہاں۔ سجنا 35 سیرت تے حدیث دیاں کتاباں وچ حوالہ انڈر لائن ہے،
جو بندیاں تے اہل حدیثاں دی کتاباں وچ بھی لکھیا ہے، حوالے میرے کول موجود نے۔ سرکار نے فرمایا آسان بہ جا ممبر اتے۔ انہاں کہ یا رسول اللہ میری کی مجال ہے، آپ تھلے بیٹھے ہو تو میں ممبر تے چڑھ جاں، میں سٹیج تے بواں۔ ہن کسے نو سٹیج تے نہ بھائی وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ رس جاندہ ہے، وہ منہ بنا لیندا ہے، وہ اگلی محفل چاہتا ہی نہیں، آندا ہے میں گیا مینوں سٹیج تے نہیں بایا۔ لو سنو، میں ممبر تے بیٹھا بیان کر رہے ہیں، پر اللہ دی عزت دی قسم ہے میں ہنے تانوں دسنا ہے میرے نالوں تہاڈا درجہ بہت ہے۔ یہ گل لوکاں نو سمجھ کدی آ جائے نا، اے نبی پاک دی محبت، حضور دا پیار، حضور دی نسبت دیاں گلاں سنیا سکھیا کرو، اے نال دل روشن ہوندا ہے۔ پھر اس مقام تے بندہ بڑھدا ہے جدوں نبی پاک دیاں گلاں سنیے پھر اپنے آپ ہی اتھرو آوندے نے۔ ایک بندہ مینوں آندا ہوندا سی مینوں نہیں رون آوندا، یہ پتہ نہیں نعتاں سن کے تے سرکار دیاں شاناں سن کے یہ لوگ روندے کیوں نے؟ میں کہ تیرے تے نظر نہیں ہوئی، کسے درویش دی نظر ہو گئی نا تو پھر تیرا رونا بند نہیں ہونا۔ پھر اتنے نبی پاک بھی روئے سن نا، عشاء دی نماز بھی، عشاء دی نماز وچ نبی پاک اتنا روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جدوں سلام پھیریا تے صحابہ پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ ہاتھ بن کے پوچھیا کوئی تکلیف کوئی پریشانی یا رسول اللہ؟ انہاں اسی تانوں کدی روندیاں نہیں ویکھیا، اساں ویکھیا تواڈے اتھرو داڑھی مبارک نال مس کر کے تے آپ دی گود مبارک ہی گر رہے ہیں۔ حضور خیر ہے، کوئی پریشانی تے نہیں، کوئی تکلیف تے نہیں؟ فرمایا الا بخیر، فرمایا کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو حضور پھر روئے کیوں؟ فرمایا مینوں اج عشاء دی نماز پڑھا دیاں میری ماں یاد آ گئی۔ پتھر دل نو تے رون نہیں آوندا، وہ آندا ماں سی تے چلو ٹھیک ہے مر گئی ہے نا، کی ہون کی کریے سی؟ ایسے ایسے بے وقوف لوگ بھی بیٹھے، لو جی ماپے نے تو ہن کی کریے تھے؟ انہوں قوم نو پتہ ہی نہیں کہ اللہ دی عبادت تو بعد سب تو زیادہ حق شریعت مطہرہ بچ اللہ دی عبادت دے بعد سب تو بڑا حق تیری ماں دا ہے، او دے بعد تیرے باپ دا حق ہے۔ تے حضور رو پہ فرمایا کہ مینوں ماں یاد آئی ہے، میری ماں مینوں بلاندی نا تو میں عشاء دے فرض چھڈ کے اپنی ماں دی جا کے گل سندا، ہائے ہائے ہائے، عشاء دے فرض چھڈ کے جا کے ماں دی گل سندا۔ لو سنو ہن ذرا غور نال، تے قرآن وچ لکھیا ہے تسی پڑھو نماز، فرض پڑھ دے ہو تے نبی پاک بلان، اے سنو حضور دا ادب قرآن سکھا رہے ہیں۔ قرآن میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھدا پیا، نہ کوئی نوائب وقت دا جمعے نو ایڈیشن چھپدا میں وہ پڑھ کے تقریر کرنا، میں تانوں قرآن سنا رہے ہیں، اللہ دا قرآن۔ عشاء دی تسی کوئی فرض نماز بندہ پڑھدا ہوئے نا تے نبی پاک آواز مارن بلان تے قرآن آخدا اوتھے ہی نماز چھڑ دے تے جا نبی پاک دی گل سن۔ تو آخنا نہیں جی میں تے اللہ دی نماز پڑھنا، اللہ دی، وہ اللہ ہی نہیں فرمایا، جس اللہ دی نماز پڑھنا ہے نا اسے رب نے فرمایا۔ سنو آیت قرآن دی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ رسول بلائے تے چھڑ دیو سارے کام، اللہ رسول دی گل سنو، کم کر کے تے جتھے نماز چھڈی سی نویں سرے پڑھن دی لوڑ نہیں، جتھے چھڑ کے گئے سو اللہ اکبر کہہ کے اس رکن میں چلے جاؤ تو باقی نماز پوری کر لو۔ یہ آیت ادو نازل ہوئی، ایک صحابی سن ابی ابن قعب، انہوں نے نبی پاک نے آواز ماری بلایا، وہ پڑھتے سن پہ نماز، انہوں نے مسئلے دا جے پتہ نہیں سی، وہ ساری نماز پڑھ کے آئے نا تو حضور نے فرمایا وہ نماز پڑھن والیا میں تنوں آواز ماری تو آئے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھدا سا تے میں کہ نماز پوری کر لواں پھر آؤں۔ حضور نے فرمایا وہ نمازیا، وہ بڑیا نمازیا، تو قرآن دی آیت نہیں سنی؟
فرمایا قرآن دی آیت نہیں سنی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلائے تو اسے ویلے چھڑ دیو نماز ہوتے ہی میرے نبی کریم دی بارگاہ بھی جاؤ، حضور فرمان جا بازاروں سودا لے آ، مثال دے طور تے جتی بھی پائی، بازار بھی گیا، سودا بھی لے آیا، تے آ کے نماز نویں سرے نہیں پڑھنی، سودا پیش کر کے جتھے چھڑی تھی اتو اگے پڑھ لے۔ تو میں ایک مثال دینا، میرے والد ماجد اللہ انہوں دی قبر انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، بڑے پیارے طریقے نہ انہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا بندہ نماز پڑھے تے اللہ اکبر کہہ کے گیا رکوع وچ، اللہ اکبر کہہ کے گیا تے رکوع وچ 3 واری کم از کم پڑھی دے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی۔ آپ نے فرمایا اس قرآن دی آیت وچوں پتہ ہی لگا بے رکوع وچ گیا صحابی، نبی پاک نے بلایا نا تے انہیں ایک واری پڑھیا جی اللہ اکبر کہہ کے رکوع وچ گیا، پڑھیا سبحان ربی العظیم، اگے نہیں پڑھ سکدا جی آواز آ گئی نا نبی پاک دی، حضور نے بلایا اس تو اگے نہیں پڑھ سکدا، اوتھے ہی نماز چھڑے گا، جائے گا نبی پاک دی بارگاہ۔ حضور جیڑا بھی کام فرمان جا ابو بکر نو بلا لیا، جا سودا لے آ بازاروں، جیڑا کام نبی پاک فرمانو کم سارا مکمل کر کے آئے نا تے فارغ ہو جائے تے حضور فرمان تو ہن فارغ ہے تے پھر شریعت آخدی پھر نویں سرے نماز نہیں پڑھنی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع بھی ٹر جائے گا، ایک واری چکے پڑھے ہے نا سبحان ربی، ہن صرف 2 واری پڑھے گا نا او دی رکعت پوری ہو جائے گی، کیونکہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، جس بندے نے امام نہ رکوع پا لیا نا تو رکوع وچ امام نہ رل گیا، انہوں پوری رکعت دا ثواب لب جاندہ ہے۔ اے نبی پاک دی شان دی کنیاں پیاریاں گلاں تو میں دسیاں حضور شان۔ یہ موضوع میرا یہ بھی اج گفتگو دا، میں یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بے نیاز رب ہے، وہ تے بے نیاز ہے، اللہ نو کسے دی کی پرواہ، پر محبوب مدینے والے ہیں نہ پیارے ہیں نہ پیارے، وہ محبوب دی بارگاہ ادب سکھا رہے، ادب سکھا رہے، اے ادب اے ادب اے ادب، اللہ اکبر۔ لو ایک اور گل کریے، میں ذمہ داری نال آخنا دوسرا سپارہ میں پڑھن لگا، او دے وچوں تانوں عرض کرن لگا، جیڑا مینوں کو ثابت کر دینا مائی دا لال کہ نبی پاک نے کدی دعا منگی ہوئے، کدی صحابہ دے مجمع وچ ذکر کیتا ہوئے، یا حضور نے کدی فرمایا ہوئے، نہ زبان نال کدی فرمایا نبی پاک نے، نہ کدی دعا منگی، تے حضور نماز پڑھا رہے نے زور دی نماز مدینہ شریف سے، ایک صحابی نے نبی پاک دی دعوت کی تھی نا، حضور تشریف لے گئے تے دعوت تو فارغ ہوئے، جس ویلے تے نماز زور دا وقت ہو گیا، تے سرکار نے صحابہ نو فرمایا بھی تھی صفحہ بناؤ تے نماز پڑھیے زور دی، حضور زور دی نماز پڑھان لگ پہ تے نماز دے دوران ہی نبی پاک دے قلب اطہر تے انور وچ خیال آیا تے منہ اور رخ زیبا حضور دا بیت المقدس وال سی، مسجد اقصی وال، کیونکہ قبلہ ہی وہ سی نا، ادھر چہرہ کر کے حضور نماز پڑھا رہے، حضور دے دل وچ خیال آیا کہ اے بیت المقدس دی جگہ، اے جڑا مکے وچ ہے نا خانہ کعبہ، ساڈا قبلہ یہ بن جائے، یہ صرف خیال آیا۔ اے سنو جڑا ادب سکھایا نا قرآن وچ، او دیاں قرآن وچ کیفیتاں بھی بیان کیتیاں، نبی پاک نے نہ کدی دعا منگی ربا میرا قبلہ بدل دے، نہ صحابہ نو کدی آکے سارے منگو دعا، تیلبہ نہ دعا فرمائی، نہ زبان تو کدی ارشاد فرمایا، سونے نبی پاک نماز پڑھا رہے نے، تے جدو دل پاک بچ دل اثر تے انور بھی خیال آیا نا، تے نبی پاک نے اس طرح کر کے نا پورا رخ زیبا چہرہ مبارک اٹھا کے آسمان وال ویکھیا، پھر چہرہ مبارک تھلے کر لیا، پھر حضور نے دوبارہ ویکھیا، پھر چہرہ مبارک تھلے، تیسری دفعہ پھر نبی پاک نے، قربان جائیے سونے نبی پاک دے دل پاک وچ خیال آیا، اے بیت المقدس تو آسمان وال ویکھے تے
نماز ٹوٹ دیے سونا نبی پاک ادھروں ویکھن تے قبلہ بدل رہا ہے. حضور ادھروں ویکھن تے قبلہ بدل رہا. اچھا جس ویلے تیسری مرتبہ سرکار نے دیکھا نا دے جبریل آیتاں لے کے آگے دے نماز دے دوران ہی جبریل آیتاں لے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب دیر کس گل دی جس قبلے تے تسی راضی ہو ادھر ہی چہرہ پھیر لو. اس آیت میں جڑا تردا دا لفظ ہے نا میں سارے اپنے سنن والے میرے نالوں تسی افضل تے اعلی ہو تہاڈا درجہ زیادہ ہے اور میں گل مکمل کرنی اے درمیان میں دو پیاریاں گلاں آ گئیاں میں او دے تے ہی ختم کرنا ہے. تہاڈا بڑے مقدراں والے ہو اس آیت تے ذرا غور کرو نا قبلتن اے لفظ تانوں کہنا پینا اوکھیاں پاویں آکھو پاویں سوکھے. اب میں عبدالوی صاحب اس طرح نہیں آخنا اچھی آخو سبحان اللہ تو جڑا سبحان اللہ آکھے مدینے شریف جائے ہی آکھ سکتے ہی آکھ سکتے ہر ایک دا اپنا انداز ہے. میں اتنا گزارش کروں گا بھی یہ لفظ ذرا چلو نہ آکھو اچھی میں زحمت تکلیف نہیں دیندا پر سجنا یہ اتنے غور کرنا اے جڑا لفظ ہے نا قبلتن ترضاها سونیا محبوبہ جس قبلے تے تسی راضی ہو نا اسی اونوں ہی قبلہ بنا دینے ہائے ہائے. رب نے تے آکھیا مسجد اقصی ول کر کے منہ نماز پڑھو پڑھاؤ. کیوں جی اس طرح ہی بیت المقدس ول منہ کر کے نمازاں پڑھو تے پڑھاؤ حضور پڑھا بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں. لیکن دل وچ خیال آ گیا تے رب نے فرمایا محبوب پھر دیر کس گل دی ہے جدھر تسی راضی ہو نا قبلتن ترضا فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوب دیر کس گل دی ہنے ہی چہرہ مبارک ادھر پھیر لو. نماز وچ حضور پھیرے نا جس ویلے قربان جاواں نہ صحابہ تو اے جے صحابہ دا عقیدہ وہ ادھر ہی مڑ گئے جدھر نبی پاک مڑے. تواڈے خانقاہ ڈوگراں شریف قبلہ جڑا ہے وہ ہے مغرب دی طرف مدینہ شریف قبلہ جنوب وال تے حضور تے رخ زیبا شمال وال بیت المقدس شمال وال سی. حضور شمال وال منہ کر کے چہرہ پاک کر کے نماز پڑھا رہے سن. جدو قبلہ بدلیا نا تو شمال والوں پورا پھر کے نبی پاک جنوب وال ہو گئے صحابہ بھی پھر کے حضور دے پیچھے آ گئے. یہ حاجیوں نو پوچھو حاجی محمد نواز صاحب تے میرے کول بیٹھے نے مدینہ پاک وچ ایک مسجد ہے او دا نام ہے مسجد قبلت ہے دو قبلیاں والی مسجد. یہ وہ جگہ ہے جتھے حضور نماز پڑھا رہے سن قبلہ نماز دوران. ایتھے مسیتی ٹائم بدلے نا امام بیچارہ قاری نصیر الدین ٹائم بدلے تے دسے نا اپنے دل وچ ہی بدل لے. یہ آکھے جی کل میں نا بلکہ جمعہ جڑا آ رہے یہ کہن میں جمعہ جڑا ہے وہ 1:30 بجے پڑھانا ہے تے نمازیاں بغیر دسے پوچھے 1:30 بجے پڑھا دینا تے اگلے جمعے کی اسے بڑے روڑا پہ جانا. انہاں آخنا بلاؤ مسجد دا صدر کتھے کمیٹی بلاؤ اے مولوی نو فارغ کرو نواں مولوی لیاؤ. وہ فارغ کر دیو قصور بھی تو دسو نا. آخر جی مولوی صاحب نے ٹائم کیوں نہیں دسیا پہلا یہ بغیر دوسرے پوچھی ٹائم بدل دیتا ہے. میں صرف سمجھان واسطے دسنا ذرا غور فرمانا سجنا پھر حضور دا مقام دیکھنا. کسے صحابی نے آکھیا سی کسے صحابی نے آکھیا یا رسول اللہ ایک نا صحابہ دا ایمان سی اگر مصطفیٰ ادھر چہرہ کرن تے ایک قبلہ اگر ادھر رخ کرن تے ایک قبلہ جدھر اے صحابہ دا ایمان سی. تو قرآن دی آیت میں وہ پھر ذرا دوبارہ سمجھانا چاہنا قبلتن
پتہ ہی لگا دل وچ خیال آ جائے نا محبوب نبی پاک دے تے رب اسی ویلے پورا کردا ہے۔ تے پھر کیڑا گندا عقیدہ ہے جیڑا ممبر تے بہ کے قرآن کھول کے آکھے رب نبیوں نو چٹا جواب دے دیندا ہے۔ میں آپ کئی باری سنے مولویوں کو کہ رب جی نبیوں نو چٹا جواب دے چھڑدا ہے۔ میں کہ ظالما تجھے کھائے تپے سقر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ ساڑھے نبی پاک دی تے شان اے بے نا اجے دل وچ خیال آیا ہی ہے، زبانوں فرمایا نہیں، دعا نہیں منگی، بے نیاز رب نے دیر نہیں کی تھی، اسے ویلے ہی قبلہ بدل گیا ہے۔ محبوب دیر کس گل دی؟ حضور ادھر پھر گئے۔ میں اس واسطے ان سارے نو پوچھنا جڑے آندے اسی مسلمان ہاں، میں پوچھن دا حق رکھنا بھی یہ تہاڈا قبلہ بدلیا کیویں؟ تاویل قبلہ اے خانے کعبے وال منہ کر کے نمازاں پڑھن والے ہو، یہ تہن پتہ ہے بھی یہ کعبے جڑا کعبہ مکے وچ ہے قبلہ بنیا کیویں سی؟ جے تینوں پتہ لگ جائے نا کیویں بنیا سی تو پھر تو آنکھیں کریں یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام، پھر میلاد دا جھنڈا بھی لائیں، لائٹاں بھی کرتے لائیں، تے دیگاں بھی کھڑکائیں۔ اے حضور دے آن دا دیہاڑا ہے، اے رب دے او محبوب نے جنہاں دے دل وچ خیال آیا رب نے اسے ویلے ہی پورا کر چھڑیا۔ میں بس یار نعرے نال میں ایک حدیث قدسی سنان تے مجبور ہو گیا تاکہ حضور دا مقام سمجھ بھی آ جائے نا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حدیث قدسی تساں سمجھ لئی نا تے اج اپنے دل تے لکھ لی نا، ساری زندگی مار نہیں کھاؤ گے۔ وہ ایک درزی منڈا میرے کپڑے سیندا سی، وہ آندا جی جدوں میں استاد کو سیکھیا نا کپڑے سینا تے میرے استاد نے آکھیا ساری زندگی مار نہیں کھائے گا تو میرا چنڈے ہیں، میرا چنڈے ہیں ساری زندگی۔ میں آنا جے تسی یہ گلاں یاد رکھیاں تے ساری زندگی مار نہیں کھاؤ گے۔ نہ عقیدے دے معاملے چ نہیں، نہ ڈگ مگاؤ گے نہ مار کھاؤ گے۔ سینہ تان کے آکھو گے اے قرآن وچ لکھے ہے، اے قرآن وچ لکھے ہے قبلۃن ترداہا، تو قرآن وچ لکھے ہے۔ دعوت کھا لی تے ہن جاؤ گھراں نو نبی پاک دے ادب تے آپ دی مصروفیات دا بھی تے خیال رکھو نا۔ بے نیاز رب ادب سکھاندا ہے، یہ قرآن میں جو لکھا ہے جی تیری آواز حضور دی آواز تو اونچی ہو گئی تیرے عمل ضائع ہو جان گے۔ تے پھر سجنا رب کا شکر ادا کر، یا رسول اللہ کہنے والے تیرا عقیدہ اوے جیڑا قرآن دا عقیدہ تے نبی پاک دے فرمان دا عقیدہ۔ یہ بڑا علی پور چٹھے میں آکھیا ہے، ایک بابے نے میرا متھا چومیا، اس آکھیا زندگی پہلی باری یہ جملہ سنیا میں کیا خدا دی دھرتی اتے سب تو سچا سچا تے کھرا عقیدہ جڑا ہے نا وہ یا رسول اللہ کہن والیاں دا عقیدہ ہے۔ دو حدیث قدسی سنو پھر دل کو فیصلہ کراؤ۔ تے تسی بھی آندے ساری مسلمان نے جڑا کہ نہیں میلاد دا اپنے پتر دا کیک کٹے، موم بتیاں بھی لائے، جدو سالگرہ کر دیں نا موم بتیاں بھی لاندے، تسی بولے نہیں لاندے نہیں، جے ویکھیاں جے تے بولو نہیں تے ویکھ لیا جے۔ جتھے سالگرہ ہوندی ہوئے نا وہ مینوں ایک گھر بندہ لے گیا، اس آکھیا جی میرے پوترے دی سالگرہ ہے، اساں کیک کٹنا ذرا تانوں بلایا دعا واسطے۔ میں کہا چلو میں آ جاؤں گا، دعا تے میں کرنا ہی ہے۔ میں کہا جی ایتھے کر دیں، اس آکھیا نہیں ایتھے کرو وہ بھی ٹھیک ہے پر اوتھے آؤ گے ساڈی ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ بندہ پڑھیا نہیں سی نا، آندا ساڈی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ میں کہا جی آیا تو میں گیا تو اتھے انہاں جناب کیک بڑا سارا کیک رکھیا، منہ بتیاں آلے دوالے لگیاں، کمرے وچ غبارے تے سجاوٹاں جویں اے سجیاں نے، پورا کمرہ سجایا جی تے تساں مرچاں لائیاں، مرچاں بھی لگیاں، جگمگ کرے، رات دا ویلا سی۔ وہ جس لئے کیک کٹن لگے تو میں عجیب تماشا ویکھیا، وہ ماما بھی تے پاپا بھی وہ سارے جناب وہ چھری نو پڑھ لیا ہونا۔ میں کہ کیک بڑا ڈاڈا ہے، ایک بندے کو نہیں کٹیا جاندہ، گل سمجھانی سی نا۔ میں کہ حاجی صاحب یہ لگتا ہے کیک بڑا سخت بنوایا تسی، ایک بندہ نہیں کٹ سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، کیک بڑا نرم ہے،
इन्ने बंदे तां हथ लांदे ने साडे बालके दी सालगिरह है, इस खुशी विच मामा पापा ते सारे ही शरीक हो जाण, खुशी विच सारे तां सारे हाथ लाया छुरी ने। अच्छा उत्थे मोमबत्तियां भी लगियां, उत्थे केक भी कट्ठे जान। मैनू एक बंदा टकरिया, वो कहने लगा जी ये नबी पाक हर साल पैदा होंदे ने? माज़अल्लाह, ये तुसी हर साल मिलाद मनांदे? वो मैनू शेखूपुरे वो आलम बैकरी है, तुहाडे चों कई बंदियां वेख्या होना, वो मेरे मेहमान होने सन, मैं उत्थों कोई समान लिया तो वो हाजी मैनू उत्थे टक्कर गया, साढ़े शहर दा ही, मैनू हम दूजे अकीदे। मैं क्या हाजी साहब खैर है? कहने लगा तुहाडे पोतरे दी सालगिरह ते मैं केक लेना है। मैं क्या हाजी साहब ये किनवीं सालगिरह है? आंदा हुण माशाअल्लाह तुहाडी दुआ ना 5 सालां दा हो गया। मैं क्या हर साल ही सालगिरह कर दो? आंदा जी हाँ 5 साल हो गए, ए 5वीं सालगिरह तुहाडी दुआ नाल, ते जिउंदा रवे मेरा पोतरा। मैं क्या वाह भाई वाह जी साहब, याद जे मैनू आख्या सा जे नबी पाक हर साल पैदा होंदे ने, ये तुहाडा पोतरा हर साल जमदा है? वो साढ़े बंदे एडे सादा भोले भाले या रसूला कहण, वो जी रजवी साहब वो आंदा जी ये हर साल हुजूर पैदा होंदे ने है जी। वो जिन्हें लाया गल्ली वो दिन चली, जेड़े दसी वो भुल जांदे हो तुसी, यकीन फरमाओ। वो हाजी मैनू कहण लगा तुसां बड़ा जड़ तो फड़िया। मैं क्या जड़ तो ही मसला फड़िया मुकदा? मैं क्या तुसी आख्या सी हुजूर हर साल पैदा, पोतरा हर साल जमदा है? लो उन्हें जेड़ा जवाब दिता ना, किसी वेले आखोगे मैं विखा भी देंगा, अपना शहर है केड़ा, मैं बगाने शहर की गल कर। वो मैनू लंघदियां मिलता जरूर है, मैनू पूछता सुनाओ फिर की हाल चाल है। वो हुण यकीन फरमाओ कहोगे मैं मिला देंगा। वो आंदा जी मेरी समझ आ गया मसला। उन्हें आख्या मेरी समझ विच मसला आ गया। लो किवें आया? मैं कहा जी हाजी साहब हर साल पोतरा जमदा है? आंदा नहीं जम्मिया तो इको वारी सी, पर असी उस दिहाड़े तां केक कटने आ, खुशियां करने आ कि ये वो दिहाड़ा है जदों मेरे पुत्र दा बूटा लगा ते रब ने पोतरा दिता ते मेरे पुत्र दा बूटा लग गया। असी वो खुशी मनाने आ। आज दे दिन बूटा लगा सी मेरे पुत्र दा, ओदे घर पुत्र होया ते नस्ल चलेगी। असी शुक्र करने आ, असी शुक्र वास्ते केक कटने। तो मैं क्या जी साहब जेड़ा जवाब तुसां दिता ना, मेरा जवाब ही वो ये, असी शुक्र करने जिस दिन तेरा पोतरा होया ना ते तेरा बूटा लगा, जिस दिन नबी पाक पैदा होए कायनात दा बूटा लग गया है। जिस दिन नबी पाक पैदा हो उस दिन कायनात दा बूटा लगा। कायनात दा बूटा जिस दिन हुजूर तशरीफ ले आए ना तो कायनात दा बूटा लगा। मैं कि वो ते हाजी साहब तुसी मोमबत्तियां भी बालियां, गुब्बारे भी लाए ते मर्शां भी लाइयां, अर्शा लाई तुसी। तुहाडे पोतरे दी सालगिरह ते सारियां चीज़ां जायज़ ने। एक मैं और तमाशा वेख्या उत्थे, वो तुसां भी कई बारी वेख्या लेकिन तुहानू बोलण दी आदत नहीं पाई। तुसां भी तमाशा वेखो जदों होंदी है ना बर्थडे सालगिरह, वो जेड़े निक जिहदी सालगिरह होंदी ना एडा को बाल हुंदा ना, वो नाल अपने गली महल्ले दे निक्के निक्के बेली भी इकट्ठे करदा। वो फिर पता की कहंदे ने हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं क्या कुर्बान जाइए, असी जदों फिर मिलाद दियां खुशियां मनन असी ने नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम पे, ये देखो कैसा नूर छाया। लो जी पार्टियां दे झंडे लगदे, मैं किसी पार्टी च नहीं, तां ही मेरे बैर पै गए ने, आंदे ने साडी पार्टी च नहीं आउंदा, वो आंदा मेरी पार्टी। मैं कहा मैं किसी पार्टी, मैं वोट ही नहीं पाण जांदा। हाँ ये मेरा रिकॉर्ड है। तो मैं ये वास्ते तकलीफ ही बड़ी उठाई है, जिहड़ी उठाई वो तुहानू दस नहीं सकदा। पर ये दुआ करो अल्लाह मैनू हौसला सबर दे। मैं इस जुर्म की बड़ी सजा पाई है, बड़ी सजा। मैं किसी पार्टी च नहीं, पर मसला समझाने वास्ते कहने लगा, बड़े झंडे लाते हो पार्टियां दे, 100 वारी लाओ
مینوں کوئی اعتراض نہیں، پر اے سجنا ذرا غور کر، وہ جھنڈا سیاست ہے، اے میلاد دا جھنڈا عبادت ہے۔ میلاد دا جھنڈا پارٹیاں دے جھنڈے، او سیاست دے جھنڈے نے، تے سونے نبی پاک دے میلاد دا جھنڈا اے عبادت دا جھنڈا ہے۔ اے جھنڈے میلاد دے لانے اے عبادت ہے۔ اے جبریل نے جھنڈے لائے تے جنت وچوں لے آیا، ایک جھنڈا مشرق تے لایا، ایک مغرب تے لایا، ایک جھنڈا کعبے دی چھت تے لایا۔ اے عبادت دا جھنڈا ہے۔ جن نے عبادت دا جھنڈا نہیں لایا نا یار، سویرے لیاؤ تے لاؤ عبادت دا جھنڈا۔ میں ذمہ داری نہ آخنا، میں تمہیں حوالہ وکھا دیں، فرشتے خوش ہوندے نے، فرشتے آخدے نے اے اپنی پارٹی دا بندہ ہے۔ اے میں گلی چ لنگا، جس پارٹی دا بندہ ہوئے اس پارٹی دے جھنڈے بہتے گلی چ لگے ہوں، وہ آندا ساری گلی اپنی، ساری گلی وہ اپنے ہی ووٹ نے، جھنڈے ویکھ سارے اپنے ہی لگے ہیں۔ میں اللہ دی عزت دی قسم کھا کے آخنا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جدو میلاد دا جھنڈا لگا ہونا نا گھر تے، فرشتے آخدے نے اوئے اسی بھی درود بھیجنے ہیں، اے درود والے دا گھر ہے، یہ نبی پاک دے درود پڑھن والے دا گھر ہے جدوں تے جھنڈا لگا۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، ذمہ داری نال آخنا، فرشتے خوش ہوندے نے، یہ میلادی دا گھر ہے، یہ درود شریف پڑھن والے فرشتے آندے نے اپنی پارٹی دا کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ، رب بھی درود بھیجدا ہے، فرشتے بھی درود بھیجدے نے، تے فرشتے جدو خدا دی زمین تے سیر تے نکل دے نا تے ذاکرین نو تلاش کر دے کتھے کتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے، تے فرشتے مسرور ہوندے نے، وہ آندے نے اے بھی درود شریف پڑھن والیاں دا گھر ہے۔ میلاد شریف دا جھنڈا لاؤ، چراغاں کرو، لو آؤ گل مکائیے ہو جڑی میں شروع کیتی سی، مسجد نبوی شریف وچ میلاد دی محفل سجی نا، سٹیج بن گیا تے حسان نو بولا فرمایا اوتے بیٹھ جاؤ، چڑھو سٹیج تے میری مدد سرائی کرو، میلاد پڑھو میرا۔ تے حضرت حسان نے آکھا یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا، میرے کو نہیں ہونا، ممکن نہیں، اس واسطے تسی تھلے تشریف فرماؤ، تسی مجمع بھی تشریف فرماؤ تو میں اتے بڑھا۔ حضور میں یہ نہیں جسارت نہیں کر سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں حسان، یہ اج میرا حکم ہے، تینوں انج کرنا پینا ہے، میرا حکم ہے، میں تھلے پاواں گا تے صحابہ دے مجمع وچ تے چرمٹ وچ بیٹھ کے میلاد سنا گا تے نعتاں سنا گا، تو ممبر تے بیٹھ تاکہ قیامت تک لوکاں نوں پتہ لگ جائے جیڑا نبی پاک دا میلاد پڑھے ممبر تے بیٹھ کے سٹیج تے چڑھ کے انہوں حسان بن ثابت دی سنت دا ثواب لبے گا، تے جیڑا مجمع وچ بیٹھ کے سرکار دیاں نعتاں سن کے تے میلاد سن کے کلیجے وچ ٹھنڈ پوے گی، اکھاں وچ اتھرو ہون گے تے خوش ہوے گا، انہوں پھر ثواب ملے گا نبی پاک دی سنت۔ مولانا قاری ذوالقرنین صاحب نے نعت شریف پڑھی، انہوں نے ثواب لبا نعت شریف پڑھن دا، اور حسان بن ثابت دی سنت دا۔ غلام مصعب اعظمی صاحب نے نعت پڑھی، انہوں نے ثواب لبا حسان بن ثابت دی سنت دا۔ قاری نصیر الدین صاحب نے تقریر فرمائی، انہوں نے ثواب لبا حسان بن ثابت دی سنت دا۔ میں دین دا خادم جو کچھ بیان کر رہے ہیں سرکار دی شانہ، مینوں ثواب لبا ہے حسان بن ثابت دی سنت دا، تسی مقدمہ والے ہو تانوں ثواب لبا ہے نبی پاک دی سنت دا۔ کوئی معمولی گل ہے، لیکن سانو قدر نہیں، جس درجے بھی سانو قدر ہونی چاہیے سی، میلاد دی محبت ہونی چاہیے سی، وہ ساڑھے بھی نظر نہیں ہوتی۔ اس واسطے کسی عاشق نے آکھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو درجہ زیادہ ہے میرے